ہے کہ علماء نے جو مختصر کورس دیا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں بری موت سے بچ جاؤں، بری موت سے بچ جاؤں تو کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے کہ مجھے اچھی موت آ جائے اور کن کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمیں بری موت نہ آئے۔ اور اچھی موت کی مثال کچھ ایسے ہی ہے، علماء نے کچھ واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ آدمی کی موت کی تیاری ایسے ہونی چاہیے جس طریقے سے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی موت کو دیکھ کر میری زندگی بدل گئی۔ فرمایا کہ وہ کون سا واقعہ ہے، اس کی موت کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں عطر کی دکان تھی میری، اور ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے وہ میری جو عطر کی شیشیاں تھیں اس کو دیکھنے لگا۔ جب اس کو دیکھنے لگا تو میں نے کہا بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری جو روح ہے، جان جو ہے وہ اس شیشی میں اٹکی ہوئی ہے، تمہاری معلوم نہیں تمہاری جان کیسے نکلے گی۔ تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا بابا جی جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا میری روح تو ایسے نکلے گی۔ ان کے پاس چادر تھی اور وہ اسی جگہ پر لیٹ گئے، لیٹ کر چادر اوپر ڈال دی اور کلمہ پڑھا، ان کی روح قبض ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ واقعہ میرے دل پر اثر کر گیا اور میں بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں لگ گیا اور اسی موت کی تلاش میں، اسی موت کی کوشش میں لگا رہا۔ دوسرا واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے استاد تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس نے یہ بات آ کر پوچھی۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ فلاں راستہ بتا دیں، فلاں کا پتہ بتا دیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی یہ بات پوچھنے لگا کہ یہ بتائیں کہ اس جگہ پر کوئی ایسی جگہ ہے جو آدمی آرام سے مر سکے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی آرام سے مر سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی تو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ سامنے کنواں دیکھ رہے ہو؟ میں یہ سمجھا کہ ذہنی طور پر بیمار ہے یا کمزور ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا سامنے کنواں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ کنواں ہے سامنے، یہ اشارہ کیا کنویں کی طرف۔ اس وقت کنویں تھے۔ فرمایا کہ وہ آدمی گیا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے اس کنویں سے پانی بھرا، پانی بھر کے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد لیٹ گیا۔ فرمایا کہ جب میں اٹھا وضو کرنے کے لیے گیا تو وہاں اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، استاد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھا رہے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہاں تک پہنچے تھے، ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو جن لوگوں کی اچھی روح اچھی حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے، انہوں نے زندگی لگائی ہوتی ہے اس وقت کے لیے تاکہ ہماری موت اچھی آ جائے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی آ جائے، ہماری بری موت نہ آئے، اور جو قبر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت کا باغ بنے اور جہنم کا گھرا نہ بنے۔ اور قیامت والے دن کہا جاتا ہے 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ایک قسم کے لوگ، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں ہم خوش نصیب میں بنیں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو،
تو سب سے پہلے ہمیں اپنی موت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی اور اس سے بچنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں بری موت نہ آئے۔ اس کے لیے علماء نے کچھ اعمال بتلائے ہیں، کچھ اسباب بتلائے ہیں جس سے آدمی اگر اختیار کرے اور ان سے بچے تو بری موت سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی سود سے بچے۔ فرمایا کہ سود والے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کا کام کرے گا، سود کھائے گا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ چیلنج قبول کر لے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذرا سوچیں، جس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ جیت ہمیشہ اللہ کی ہوگی اور رسول کی ہے، یہ پکی بات ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ جنگ ہے تو اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، کیا ہمیں اچھی موت ملے گی؟ فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر وہ لوگ جو سود کا شکار ہوتے ہیں ان کو اچھی موت نہیں آتی۔ تو سود سے بچنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو علماء نے بتلایا ہے، فرمایا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وہ شخص جس نے دشمنی کی میرے دوست کے ساتھ، ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، فقد آذنتہ، پس میں اعلان کرتا ہوں اس سے جنگ کا۔ ولی کے ساتھ دشمنی۔ اب ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اور سب سے زیادہ دوست اللہ کے کون ہیں؟ علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور سب سے زیادہ عقیدت کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے امام سے ہونی چاہیے۔ جو امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ عقیدت ہونی چاہیے۔ علماء یہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو اپنے امام جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ عقیدت نہیں ہے، وہ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ فرمایا کہ نماز نہ پڑھے، کسی اور جگہ جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کی عادت ہے ہر امام کو برا سمجھتا ہے، کہ فرمایا کہ اگر اس کو اپنی نیکی پر فخر ہے، غرور ہے، تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھے، جو امام ہے اگر وہ عشاء کی نماز فرض نماز پڑھا کر 2 رکعت نماز سنت پڑھا لے، 2 رکعت نماز سنت پڑھ لے، 3 رکعت نماز وتر پڑھ کے جا کر سو جائے، خراٹے مارے، پھر صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، بلکہ 2 رکعت نماز سنت پڑھے، اس کے بعد مقتدیوں کو 2 رکعت نماز فرض پڑھا لے، پوری رات خراٹے مارتا رہے، ان کے مقابلے میں جو پیچھے مقتدی ہے، امام کے سو جانے کے بعد وہ مقتدی کھڑا ہو جائے، نوافل شروع کر دے، پوری رات نوافل پڑھتا رہے، پوری رات نوافل پڑھتا رہے، فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس رات کے اندر، فرمایا کہ وہ پھر بھی اس امام کے سونے، رات کی نماز پڑھانے اور صبح کی نماز باجماعت نماز پڑھانے اور سونے میں اس کا امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ عقیدت ہونی چاہیے ہمارے دل میں۔ اگر کوئی امام کے خلاف بات کرے تو اس کو ڈانٹ دیں کہ نہیں، ہم ایسی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات بچوں کے بارے میں، جو قرآن کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے بارے میں دوسری بات، اور یہ واقعہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خیر المدارس کے صدر مفتی ہیں انہوں نے فرمائی، اور انہوں نے یہ بات فرمانے لگے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا مدرسے کے، یہ شرارتی بھی ہوتے ہیں، بچے ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ شرارتی بھی ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک علاقے میں مدرسہ تھا،
ایک علاقے میں مدرسہ تھا اور وہاں کا جو زمیندار تھا اس کو دین سے لگاؤ تھا، شوق تھا۔ وہ کبھی کبھار جو ہے کھانا دیتا تھا مدرسے کے بچوں کے لیے۔ تو اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ بچوں کو میں حلوہ بنا کر دوں، تو اس نے حلوہ بنایا، خاص حلوہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالیں۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے لیے میں خصوصی ڈش تیار کروں۔ تو اس نے بھیج دیا۔ تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا جا کر دیکھوں تو صحیح، بچوں کو دیکھوں بچے کیسے کھا رہے ہیں تاکہ میرا دل خوش ہو۔ جب وہ مدرسے میں گیا تو بچے کھا نہیں رہے تھے بلکہ وہ گولا بنا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اتنا حلوہ تھا کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا تھا اور وہ ایک دوسروں کو وہ حلوہ جو ہے وہ مار رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے حلوہ بنایا ہے اور بچوں کا حال یہ ہے، یہ بے قدری کر رہے ہیں، آج کے بعد میں ان بچوں کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ وہ چلا گیا، اس نے چھوڑ دیا دینا۔ بچے بھی بے نیاز تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، لگے رہے۔ فرمایا کہ اس آدمی نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، قیامت کا دن ہے، جہنم پر پل صراط لگا دی گئی ہے، پل صراط جہاں سے آدمی گزر کر جائے گا، اگر اس کو کراس کر لے گا تو کامیاب ہے، اگر درمیان میں ہی وہ اتنی باریک ہوگی، اگر کٹ کے نیچے گر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا کہ بڑا خوف طاری ہے، ہر آدمی ڈر کے مارے کھڑا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، معلوم نہیں میرا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ پل صراط کے قریب میں بھی کھڑا ہوا ہوں، اور اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بچے جن کو میں کھانا دیتا تھا وہ بچے مدرسے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہی میرا حلوہ جو ہے نا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بڑی اطمینان کے ساتھ کھیل کود میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پل صراط میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جیسے جھولا ہو۔ فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ ایک ہی راستہ ہے، یہ بچے کیونکہ میرے واقف کار ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے بھی پار کروا دو یہ پل صراط۔ تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میں ان بچوں کو کہتا ہوں بیٹا مجھے پہچانا کہ میں تمہیں جو کھانا دیتا تھا تم میرے جاننے والے ہو، مجھے بھی پار کرا دو۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ بابا جی ہم آپ کو کیوں پار کروائیں، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمارا حلوہ بن کرا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ میری جو ہے نیند اکھڑ گئی اور میں نیند سے اٹھ گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ بچے جیسے ہی ہوں تو یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے ان کو کھانا دینا ہے، ان کے احترام کرنا ہے، یہ کھانے کو ضائع کریں یا ضائع نہ کریں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، بس نجات ہماری یہی ہے، ہمارے لیے حکم یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مدرسے میں آئے، انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو اس وجہ سے میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں جو ہے بچوں کے لیے کھانا جو ہے وہ میں دوں گا، وہ بچے چاہے گرا دیں، کھائیں یا نہ کھائیں، مجھے پھر بھی فائدہ ہے۔ تیسری چیز جو علماء نے فرمائی، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی، اپنے دل کے اندر کوئی بات نہ رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شعائر اسلام کی بحرمتی، جو اسلام کے شعائر ہیں، خاص طور پر مسجد ہے، اس کی بحرمتی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے سنت ہے، سنت کے بارے میں جو ہے کبھی بھی کسی سنت کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی سنت کو حقیر سمجھے گا، فرمایا کہ خطرہ ہے کہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اور کسی سنت کا مذاق اڑانا کہ مثال کے طور پر داڑھی کا مذاق اڑانا، اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ تو داڑھی والا ہے تو شروع داڑھی پہ ہو جاتا ہے، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو نے یہ کیا ہوا ہے، تو نے وہ، شروع داڑھی پہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرے، کہ اگر ایسا کرے گا اس کے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل آئے گا
اس کے الفاظ سے اگر داڑھی کی تحقیر ہو گئی، یہ سنت ہے، تو فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ داڑھی رکھے یا نہ رکھے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، مگر اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو کفر استہزاء کہتے ہیں، کہ دین کے کسی کام کا مذاق اڑانا۔ یہ تیسری چیز ہے کہ کوشش کریں کہ ہم دین کے کسی کام کے کسی عمل کا مذاق نہ اڑائیں، ہماری زبان سے مذاق نہ اڑے، اس چیز سے بچیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنا۔ فرمایا کہ ومن، جیسا کہ ہم خطبے میں سنتے ہیں اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ میری وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہے کہ وہ میری وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ میری وجہ سے بغض رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہے بغض نہ رکھے اور اس سے بچے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی بچے جو بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی بچے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ ان کے ساتھ کھائے، نہ ان کو کھلائے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلقات بھی زیادہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے، علماء نے فرمایا کہ اس چیز سے بچے، عجب و تکبر سے بچنا، یعنی اپنے آپ کو تکبر سے بچائے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی آدمی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تکبر سے بچا ہوا ہوں، کوئی آدمی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کسی نہ کسی بات میں وہ تکبر کر ہی لیتا ہے، الفاظ میں، عمل میں تکبر کر لیتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ تکبر کے بارے میں۔ فرمایا کہ بھائی ہر مسلمان، حالاً ہر مسلمان کے لیے، یعنی کہ ہم جہاں جتنے آدمی بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں، ہر آدمی کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں، میں ان سے، یہ مجھ سے افضل ہیں، میں ان سے کم تر ہوں۔ حالاً، کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس وجہ سے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا مسلمان لگتا ہے، معلوم نہیں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کی خلوت والی کیا عبادتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس وجہ سے ڈرے کہ کہیں حالاً اس کو اپنے سے اچھا سمجھے، حال اسی حالت میں اس کو اچھا سمجھے۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کے بارے میں، حضرت کافر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ کافر کے بارے میں احتمالاً کافر کو اپنے سے اچھا سمجھے، احتمالاً۔ فرمایا کہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ابھی تمہارا آخری وقت نہیں آیا، ابھی اس کافر کا بھی آخری وقت نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ تم سے اللہ ایمان چھین لے، اور ہو سکتا ہے آخری وقت میں اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ احتمالاً، یہ سوچ کر، امید رکھ کے، ہو سکتا ہے یہ جو کافر ہے اس کو آخری وقت میں ایمان نصیب ہو جائے اور یہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، تو احتمالاً اس کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ حضرت فرمایا کہ حضرت جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ بھائی اس کو اپنے سے اچھا سمجھو، اس کتے کو بھی۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو قیامت والے دن جو حشر ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی یہی سوچ ہوگی کہ ان کا، وہ سوچیں گے کہ ہمارا رتبہ جو ہے، ہماری حالت تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کتوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جانور جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان جہنم میں جائیں گے۔ جو آدمی جہنم میں جائے گا وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضرت یہ بات فرماتے ہیں، تو تکبر جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور تکبر کے بارے میں ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ
فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جب تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا تو اس کو پھر اچھی موت کیسے دے گا؟ تو وہ تو ناپسندیدہ ہوگا۔ چھٹی علامت فرمایا کہ نفاق سے بچو۔ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، فرمایا کہ نفاق سے بچو۔ جو آدمی نفاق کرے گا، نفاق کی حالت میں رہے گا، تو فرمایا کہ اس کی موت بھی بری واقع ہوگی۔ نفاق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب آدمی بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کی عادت بنا لینا، یہ نفاق کی علامات ہیں۔ وعدہ خلافی کی عادت بنا لینا، یہ نفاق کی علامات ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچو۔ ساتویں چیز جو علماء نے فرمائی ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ بری موت سے بچوں، فرمایا کہ اس گناہ سے بچے، کبھی بھی گناہ کو ہمیشگی نہ دیں۔ کوئی بھی گناہ آدمی کر لے تو اس کو ہمیشگی کبھی نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ جو ہے وہ دماغ اور دل میں رچ بس جائے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہونے دے۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہونے دیا اس نے، پھر اس آدمی کی حالت ایسے ہو جائے گی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نشئی جو بیمار ہوتا ہے نشے کا وہ جو کچرے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور کچرا بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو وہاں کھڑا بھی نہیں ہویا جاتا۔ فرمایا کہ وہ آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں بدبو نہیں آ رہی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بدبو نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے جب آدمی گناہ پر ہمیشگی کر لیتا ہے، گناہ کو اپنے دل و دماغ پہ رچا اور بسا لیتا ہے، پھر اس کی حالت بھی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے جس طریقے سے ایک جو بیمار نشئی ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور گناہ کے بارے میں اس کے اندر احساس بھی پیدا نہیں ہوتا اور پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ساتویں چیز یہ ہے، کسی بھی گناہ کو اپنے دل و دماغ میں، یعنی اس کو ہمیشگی نہ رہے، اس سے بچتا رہے۔ اگر وہ ہمیشگی رہتی ہے، اس کی عادت رہتی ہے، تو فرمایا کہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا رہے، بار بار اللہ سے توبہ کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے تاکہ وہ ہمیشہ وہ گناہ نہ رہے۔ آخری چیز جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بلند چیز وہ دعا ہے۔ آدمی ان تدابیر کو بھی اختیار کرے، احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرے، مگر انحصار اس پر نہ کرے، بلکہ اللہ سے مانگے، یا اللہ میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں، احتیاط بھی کر رہا ہوں، پرہیز بھی کر رہا ہوں تاکہ تجھے میں ناراض نہ کروں، ایسے کام بھی کر رہا ہوں، یا اللہ پھر بھی تجھ سے مانگتا ہوں، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور تو مجھے بری موت سے بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق